کہ ایک ہی تجربہ مسلمان کو اپنے دین پہ مضبوط کرے گا، ہندو کو اپنے دین پہ مضبوط کرے گا، عیسائی کو اپنے دین کی حقانیت پہ یقین دلائے گا۔ تو ایک ہی اصحاب کہف کے قصے سے آپ کو ٹائم ٹریول ایک بتائے گا، ایک ہی اصحاب کہف کے قصے سے آپ کو کوئی دوسری حقیقت بتائی جائے گی۔ تو یہ بات، یہ قرآن نہیں بدلتا، یہ ایک نرا دھوکہ ہے۔ قرآن بالکل بدلتا ہے۔ کیوں؟ سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ذکر کروں گا ان چند دلائل کا جو کامنٹ سیکشن میں، ملاقاتوں میں مجھے پیش کیے جاتے ہیں اسلام کی حقانیت کے لیے۔ ایک ارادہ تو یہ تھا میرا کہ میں ایک باقاعدہ سلسلہ شروع کروں جس میں جو لوگ میرا رد کر رہے ہیں یا دلائل دے رہے ہیں میں اس کا ریبٹل کرتا رہوں، لیکن ایک تو اس میں وقت بہت لگتا ہے اور پھر خواہ مخواہ میں جو ہے وہ دشمنیاں پالنے والی بات ہے۔ میں نے سوچا کہ چند دلائل کو میں جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مقصد میرا یہ ہے کہ جو بھی ان دلائل سے متاثر ہے وہ امپارشل انداز میں سوچ سکے، سمجھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ کیا واقعی یہ دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ اس پہ ہم کسی دین کی یعنی اسلام کی سچائی اور برائی کا، سچائی یا جھوٹ ہونے کا فیصلہ کر سکیں۔ دلائل شروع کرنے سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ایک تو میں بالکل تنگ آ گیا ہوں چیٹ جی پی ٹی اور جیمنائی سے کہ لوگ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اور کاپی پیسٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا دفاع کر دیا۔ دیکھیے، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ ریسرچ ٹولز نہیں ہیں، یہ بیسیکلی انٹرٹینمنٹ ٹولز ہیں۔ یہ اے آئی بھی نہیں ہے، یہ لارج لینگویج ماڈلز ہیں۔ ان کا بھی ایک بہت واٹر ڈاؤن ورژن جو ہے وہ عوامی استعمال کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی آپ کو پوری دنیا کی لائبریری چھان کے دلائل نہیں دیتا۔ یہ جو عام دلائل لوگ دیتے ہیں، جو عام باتیں لوگ کرتے ہیں، اکثریت کی بنیاد پہ ان کو لے کے آپ کے سامنے ایک فارمیٹ میں پیش کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہوتی۔ بات ابھی میں کر رہا ہوں ایک لفظ علقہ کی۔ علقہ کا لفظ قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ سورہ حج میں آیا ہے، سورہ قیامہ میں آیا ہے، سورہ مومنون میں آیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علقہ سے انہوں نے پھر تخلیق کی۔ علقہ کا مطلب ہوتا ہے جمع ہوا خون۔ ہمارے سارے مفسرین اس سے یہی لیتے ہیں۔ ابھی میں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دو جگہ پہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، یہ علقہ کا جہاں لفظ ہے وہاں میں نے بتایا، اور یہاں پہ ترجمے جو ہیں وہ 3 موجود ہیں جس میں تینوں میں اس کا مطلب جمع ہوا خون ہی کیا گیا ہے۔ مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ نہیں اس کا مطلب تو چھوٹا کیڑا یا اس سے مراد جونک ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ جونک اس سے مراد بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اس سے مراد بہرحال ایک چھوٹا کیڑا جو کہ ایک جمے ہوئے خون کی طرح دکھتا ہے، لیجا سا، کیچوے جیسا یا چکنی سکن والا جو لائٹ کو ریفلیکٹ کرے، وہ اس سے مراد ہوتی ہے۔ اور یہ عرب جانتے تھے، لیکن استعمال ہوتا تھا پرائمری طور پہ جمے ہوئے خون کے لیے۔ یہ میرے ساتھ سامنے جو ہے موجود ہے مفردات القرآن علامہ راغب اصفہانی کی، بہت ہی مشہور لغت ہے جس میں جو ہے وہ مسلمان اس کو کئی صدیوں سے یوز کرتے آئے ہیں قرآن مجید کے الفاظ کی گرہیں کھولنے کے لیے۔ اس کا بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پھر یہ دوسرا ہے فراہی اصلاحی لغات القرآن، تو یہ بھی قرآن مجید کے الفاظ کے معنی انہوں نے بیان کیے۔ یہاں بھی یہی معنی ہے جو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں ہے مترادفات القرآن عبد الرحمن کیلانی صاحب کی۔ یہ میرے خیال سے سب سے فیوریٹ ہے میری، بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ کے معنی کس طرح استعمال ہوتے تھے، کن کن آیتوں میں آئے ہیں، یہ سب تفصیل سے بتایا ہے۔ یہاں آپ خود دیکھ لیجئے، یہاں پہ مراد یہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کی بات ماننے کے لیے اس میں چیز ڈال دیتے ہیں۔ اگر قرآن مجید یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ انسانی نطفہ کسی کیڑے کی طرح ہوتا ہے جو رحم سے چپکا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے متبادل الفاظ عربی زبان میں بالکل موجود تھے۔ چونکہ یہ اس نے استعمال نہیں کیے، بلکہ اس نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو پرائمریلی اس زمانے میں جمے ہوئے خون کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو وہی مطلب رسول اللہ نے سمجھا، وہی مطلب صحابہ کرام نے سمجھا، وہی مطلب صحابہ کرام کے آنے کے بعد آنے والے تابعین اور ان کے بعد آنے والے تبع تابعین نے سمجھا، اور وہی ہمارے تمام متقدمین مفسرین یہی کہتے ہوئے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں ماننا چاہتے تو آپ کی مرضی، لیکن بہرحال آپ مجھے یہ مت بتائیے چیٹ جی پی ٹی سے یا جیمنائی سے کہ اس کا مطلب میں نے غلط سمجھا ہے۔ میں اپنے سمجھنے کی بنیاد رسول اللہ کو، صحابہ کرام کو اور متقدمین مفسرین کو بنا رہا ہوں، جو یقیناً مجھ سے اور آپ سے زیادہ صاحب علم تھے، اور ان کا زمانہ بھی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھا، اور وہ عربی کو بھی مجھ سے یا آپ سے بہت زیادہ بہتر جانتے تھے۔ چلیے تو اب دلائل شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کے سامنے ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سوچئے کہ اگر ایک ہندو آپ کے سامنے آئے اور کہے کہ کروڑوں لوگ ہندوازم کو سچا مانتے ہیں لہٰذا میرا دین سچا ہے، پھر ایک عیسائی آئے اور وہ کہے کہ
کہ بائبل پڑھ کے مجھے سکون ملتا ہے، چرچ میں مجھے سکون ملتا ہے، اور میرے دل کا سکون اس بات کی دلیل ہے کہ عیسائیت خدا کا واحد سچا مذہب ہے۔ اس کے بعد ایک قادیانی آئے اور کہے کہ جب بھی میں مرزا غلام احمد کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے ہر طرف نور ہی نور ہے، میں نے خواب میں ان کی زیارت بھی کی ہے، اور میں یہ مانتا ہوں کہ مرزا صاحب کا لایا ہوا دین بالکل صحیح اسلام ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ کافی دلیل نہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی دلائل جب اپنے مذہب کے دفاع میں استعمال ہوتے ہیں تو اچانک مقدس بن جاتے ہیں، اچانک وہ کمزور منطق طاقتور منطق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی سچائی کا فیصلہ ہم اپنے پری فارمڈ بلیفز کو مان کر کرتے ہیں۔ یعنی سب سے اہم بات جو اس ویڈیو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کسی چیز کی سچائی کا فیصلہ کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس چیز کے بارے میں آپ کا پہلے سے بلیف کیا موجود ہے۔ اگر آپ کہیں کھانا کھانے جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی کھانا آتا ہے، کیا وہ کھانا آپ کو اس لیے پسند آ رہا ہے کہ آپ اس ریسٹورینٹ میں ہیں؟ کیا وہ کھانا اس لیے پسند آ رہا ہے کہ آپ اپنے پسندیدہ شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ یا وہ کھانا آپ کو اس لیے پسند آ رہا ہے کہ آپ پہلے سے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا فیوریٹ کھانا ہے اور اس ریسٹورینٹ کا کھانا آپ کا فیوریٹ ہے؟ اس کو دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ سوچئے کہ کیا میرے پری فارمڈ بلیف میرے اس تجربے میں سچائی کا رنگ بھر رہے ہیں، یا واقعی میرے پاس کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسا ثبوت موجود ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے میرے پہلے سے قائم شدہ خیالات کے خلاف یا اس کے حق میں۔ یہ بات بہت ضروری ہے۔ تو چلیے دلائل کا جائزہ لینا شروع کرتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ تو بہت کامن دی جاتی ہے کہ تم سب سے بڑے ناعقل پیدا ہو گئے ہو، سب لوگ جاہل ہیں۔ اس دنیا میں اس وقت 2 ارب مسلمان ہیں جو کہ سچا مانتے ہیں اسلام کو، قرآن مجید کو خدا کا کلام مانتے ہیں، تم کہاں سے آ گئے؟ تمہارے جیسے تو بہت آئے اور بہت چلے گئے اسلام قائم و دائم میں، اس طرح کی بہت باتیں کی جاتی ہیں۔ یہاں پہ دلیل کیا ہے؟ یہاں پہ دلیل ہے اکثریت کی رائے، اور یہ غلط نہیں ہے۔ جب بھی ہم کسی ریسٹورینٹ کا پوچھتے ہیں تو ہم اس کی رائے، جیسے یہاں پہ ہم ریویوز دیکھتے ہیں اس کے آن لائن، دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ یار فلاں ریسٹورینٹ اچھا ہے یا فلاں فلم اچھی ہے۔ ہم اکثر فائنانس کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، یار سب کہہ رہے ہیں کہ فلاں بینک جو ہے اس میں زیادہ منافع ملتا ہے، یا سب کہہ رہے ہیں کہ فلاں جو لیڈر ہے وہ زیادہ مخلص ہے۔ تو اکثریت کی رائے ایک سچ جاننے کا ہمارے پاس ذریعہ ہوتی ہے، لیکن یہ واحد ذریعہ نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ عین ممکن ہے کہ اکثریت کی رائے ہو اور وہ غلط ہو۔ وہ غلط آپ کیسے ثابت کریں گے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ نے گوگل ریویوز پہ یا کسی اور ویب سائٹ پہ ریویوز پڑھے کہ فلاں ریسٹورینٹ جو ہے اس کی بریانی جو ہے وہ بہت اچھی ہے، آپ گئے، آپ نے 2-4 لقمے لیے بریانی کا، آپ نے کہا کہ نہیں یار بریانی اچھی نہیں ہے، تو وہ اکثریت کی رائے آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دی۔ آپ یہ کبھی نہیں کہتے کہ میرا گلا خراب ہے، میرا ذائقہ خراب ہے، یہ گوشت مجھے پسند نہیں ہے، یا بریانی مجھے پسند تو ہے نہیں، میں تو لوگوں کے کہنے میں آگے یہاں پہ کھانے آ گیا۔ آپ ہمیشہ اپنے تجربے کو لوگوں کی رائے پر فوقیت دیں گے۔ تو اکثریت کی رائے سچ جاننے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن وہ ایک کمزور ذریعہ ہے۔ اس کے خلاف جیسے ہی کوئی طاقتور دلیل آپ کے سامنے آتی ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ ایک اور مثال لیجئے، آج سے 400-500 برس پہلے تک ٹولمی جو ایک یونانی مفکر تھا، اس کا فتویٰ تو نہیں کہنا چاہیے، اس کا نظریہ اسلامی نظریے سے مطابقت رکھتا تھا کہ زمین دنیا کا، کائنات کا سینٹر ہے۔ اس کے خلاف ورزی کرنے پہ کفر کے فتوے موجود تھے۔ جن لوگوں نے یہ بات کی کہ ایسا محسوس نہیں ہوتا، ان کو پرسیکیوٹ بھی کیا گیا، یا پرسیکیوٹ نہیں کیا گیا تو ان کے شاگردوں کو روک دیا گیا اپنی تعلیمات دینے سے، اور مصر میں کئی رصدگاہیں توڑی گئیں کہ تم لوگ جو ہے وہ خدا کے کام میں اپنی سائنس گھسیڑے ہو۔ اس کو سائنس تو نہیں کہتے تھے، کچھ اور کہتے تھے، یعنی تمہارا علم فلکیات جو ہے وہ قرآن کے اگینسٹ جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے کا ایک نظریہ مان لیا کہ ٹولمی کا نظریہ سچا ہے۔ کیوں سچا ہے؟ کیونکہ ہمارے تجربے سے مطابقت رکھتا ہے۔ کیسا رکھتا ہے یہ آپ گوگل کر لیجئے گا، ابھی یہ اس ویڈیو کا موضوع نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر قرآن مجید بھی ٹولمی کو ہی فیور کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں آ گیا کہ تمام سیارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، سورہ یاسین میں۔ تو یہ ٹولمی والی بات کی توثیق ہو گئی، اور جب یہ توثیق ہو گئی تو اب یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ایسا محسوس نہیں ہوتا کیلکولیشن سے کہ سورج کائنات کا مرکز ہے، تو تم جھوٹے ہو۔ تو اس پہ کفر کے فتوے دیے گئے تھے، لیکن جیسے ہی ہماری ایویڈنس بہتر ہوئی، ٹیلیسکوپ سے ایجاد ہو گئے، بلو شفٹ، ریڈ شفٹ ایجاد ہو گئی، تو ہم نے اس کو مان لیا، اکثریتی رائے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اب اکثریتی رائے کو مان تو لیتے ہیں، لیکن اکثریتی رائے کبھی بھی سچائی کا نعم البدل نہیں ہوتی۔ جو بھی دلیل میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پہ وہ دلیل سچائی کے نعم البدل کے طور پہ آئے گی، اور میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ دلیل ان اٹ سیلف اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اس کو ہم سچ مان لیں۔ تو اکثریتی رائے اکثریت کی رائے ہی ہوتی ہے، وہ حقیقت یا سچائی نہیں ہوتی،
اور نہ ہی وہ لاجیکل یا منطقی ہوتی ہے، وہ بس ایک رائے ہوتی ہے۔ اب ایک اور بات بھی اس میں آ جاتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم صرف تعداد کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کے تجربات کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اعتراض دلچسپ ہے، لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اجتماعی تجربہ ہی معیار ہے تو پھر دنیا کے مختلف مذاہب کے اربوں لوگوں کے تجربات کا کیا ہوگا؟ یہ بات میں کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں کہ جب بھی لوگ کوئی میڈیٹیشن کرتے ہیں، کوئی اشلوک پڑھتے ہیں، کوئی مراقبے کرتے ہیں، کوئی تسبیحات پڑھتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ محسوس ضرور ہوتا ہے۔ ہر مسلمان جو ہے وہ اس سے واقف ہے کہ کوئی نہ کوئی احساس اسے ہوتا ہے کہ یار کعبے کو دیکھا تو دل میں سکون آ گیا، فلاں قاری کی قرات پڑھ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور قوالی سن کے وجد آ گیا۔ یہ تو بہت ہی کامن ہے جو ہوتا ہے، لیکن ایسا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کسی اور کا تجربہ بھی، اگر تجربہ ہی سچائی کا معیار ہے تو کسی اور کا تجربہ بھی اتنا ہی سچا ہے جتنا کہ آپ کا تجربہ۔ تو یہاں پہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں بات تجربے والی مثال سے، وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی حقیقت کو نہیں جانتے، ہم حقیقت کی تشریح کو جانتے ہیں۔ جیسے E=mc²، یہ ماس، انرجی اور اسپیڈ آف لائٹ کا آپس میں تعلق ہے، جس کی ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہے۔ یہ اصل حقیقت نہیں ہے، یعنی یہ ایک حقیقت کی ایک انسانی فہم کی تشریح ہے۔ آگے چل کے شاید تشریح بدل جائے، حقیقت کا ہم اور علم حاصل کریں گے تو شاید تشریح بدل جائے۔ جیسے آج ہم جانتے ہیں کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے وہ اسپیشل اور جنرل دونوں جو ہیں وہ بریک ہو جاتی ہیں کوانٹم میکینکس پر آ کے، ان کے درمیان کوئی مطابقت نہیں ہے۔ ہم بہتر جب اپنی تشریحات کر لیں گے تو حقیقت کی سمبولک ریپرزنٹیشن کچھ اور ہو جائے گی۔ اور اگر میں مذہبی اسفیئر میں بات کروں تو وہی جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ تشریح ہمیشہ پہلے سے موجود عقائد، سائیکالوجی، معاشرے اور ان کے اثرات کی وجہ سے صحیح یا غلط ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں ایک ایتھیسٹ ہوں تو اگر میں کمرے میں بیٹھا ہوں اور کوئی کھٹکا ہو اور رات کے اندھیرے میں، تو میں یہ نہیں سوچوں گا کہ وہ بھوت آ گیا، جن آ گیا، میں اس کی کوئی اور تعویل کروں گا، کوئی سائنس لڑاؤں گا، کوئی اور تگڑم لڑاؤں گا کہ یہ ایسے ہوا ویسے ہوا۔ اگر کوئی بہت مذہبی شخص ہے وہ کہے گا کہ یار فوراً آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو، کوئی جادو ٹونے کا شوقین شخص ہے اس کو کچھ اور احساس ہوگا۔ تو تجربہ ایک ہی ہے، لیکن اس کی تشریح نے اس کی حقیقت بدل دی۔ تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی مذہبی تجربات ہوتے ہیں وہ حقیقی تو ہوتے ہیں، لیکن ان کی تشریح ان میں حقیقت میں فرق پیدا کر دیتی ہے کہ ایک ہی تجربہ مسلمان کو اپنے دین پہ مضبوط کرے گا، ہندو کو اپنے دین پہ مضبوط کرے گا، عیسائی کو اپنے دین کی حقانیت پہ یقین دلائے گا۔ حقیقت چاہے جو بھی ہو اس کی تشریح آپ کو کنونس کر دیتی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ مذہبی تجربے کو لے کے نیورو سائنس کچھ مزید مزیدار باتیں بتاتی ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ انسانی دماغ صرف انفارمیشن ریسیو نہیں کرتا، وہ اس انفارمیشن کو لے کے آپ کے لیے ایک شخصیت کا خاکہ بھی تشکیل کرتا ہے۔ آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے کہ دعائیں قبول ہوئیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ دعا قبول ہوئی، آپ کو لگ رہا ہے کہ مذہبی تجربہ ہوا، آپ کو لگ رہا ہے کہ قرآن مجید پڑھ کے آپ کو سکون محسوس ہوا۔ یہ انفارمیشن آپ کے دماغ میں گئی اور دماغ اس کو تھوڑے عرصے میں بھلا دیتا ہے، لیکن یہ لاشعور میں رہتی ہے، اور پھر آپ کی شخصیت کا ایک خاکہ وہ بنا دیتا ہے کہ ایسے تجربات جب آپ کتاب میں پڑھیں گے، آپ کو یہ تجربہ ہوا یا اس سے ملتا جلتا تجربہ ہوا، پھر آپ احیاء العلوم پڑھ رہے ہیں، آپ فوراً اس کی صداقت پہ ایمان لے آئیں گے۔ اگر آپ کو کوئی تجربہ ہوا کعبے کو دیکھ کے یا کعبے کی تصویر کو دیکھ کے، تو پھر آپ جب کسی اور مذہب کے مذہبی تجربے کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے جھوٹ پہ بھی آپ ایمان لے آئیں گے کہ نہیں، کیونکہ میرا پہلا تجربہ سچا تھا لہٰذا یہ تجربہ لازماً جھوٹ ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دماغ بے ترتیب انفارمیشن میں پیٹرن تلاش کر کے آپ کی شخصیت کی تشکیل کرتا ہے۔ وہ تشکیل ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ واقعات، حالات اور جو بھی چیزیں رونما ہو رہی ہیں ان کو کیا معنی پہنائیں گے۔ یہ معنی آپ کا دماغ آپ کو بتاتا ہے سب کانشیسلی، اور پھر کانشیسلی آپ اس کو مانتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ استخارے والی ویڈیو میں نے کافی تفصیل سے یہ بات سمجھائی تھی۔ اب اگر یہ بات کی جاتی ہے تو ایک اعتراض سامنے آتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر دماغ میں خدا کا احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا موجود نہیں ہے، شاید خدا نے دماغ کو اسی طرح بنایا ہو۔ یہ اعتراض درست ہے، لیکن ہمیں دیانتداری سے ماننا چاہیے کہ نیورو سائنس خدا کو غلط ثابت نہیں کرتی، لیکن نیورو سائنس ایک اور چیز کرتی ہے، وہ یہ دکھاتی ہے کہ احساس بذات خود ثبوت نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک ہی احساس مختلف بلکہ متضاد عقائد میں پیدا ہو سکتا ہے تو احساس خود فیصلہ کن معیار نہیں بن سکتا۔ یہ بات کرکس آف دا میٹر کہنا چاہیے اسے، کہ احساس دلیل نہیں بن سکتی کسی چیز کی حقانیت کی اگر وہ احساس متضاد چیزوں میں بھی پایا جائے۔ پھر بڑا مشہور ایک بات کی جاتی ہے کہ سائنس بدلتی ہے لیکن قرآن نہیں بدلتا۔ یہ تو بہت ہی کامن کہا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ سوچئے کہ سائنس کہاں بدلتی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو سائنس نے ثابت کر دی ہو، فنڈامنٹل نالج میں ہمارے آ گئی ہو، وہ کبھی نہیں بدلتی۔
اندازے بدلتے ہیں. جیسے ہم نہیں جانتے کہ کائنات کے آغاز میں سنگولیرٹی کی کیا اس کی ماہیت تھی یا وہ کہاں تھی، تو اس میں کے بارے میں اندازے ہیں. ایبایوجینیسس، مردہ مادے سے زندگی کیسے پیدا ہوئی ہم نہیں جانتے، ہمارے کچھ اندازے ہیں. تو یہ چیزیں بدلتی ہیں. لیکن اگر سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا گول ہے تو دنیا چوکور نہیں ہو جائے گی. اگر سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے تو پھر وہ بات غلط ثابت کبھی نہیں ہوگی. اگر وہ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ سورج کی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے جو ہے یہ چکر لگاتی ہے زمین اور باقی سیارے، تو کل سورج کی جگہ جوپیٹر نہیں آ جائے گا، اس کی جگہ کچھ اور نہیں آ جائے گا. تو یہ بات فنڈامنٹلز نہیں بدلتے. پھر بات ہوتی ہے کہ قرآن کی بات کہ یہ تو نہیں بدلتا، یہ بڑی متاثر کرتی ہے. جیسے میں نے علاقہ کی مثال میں آپ کو بتایا کہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے. قرآن بالکل بدلتا ہے، اس کے الفاظ کے معنی آپ بدل دیتے ہیں، لفظ نہیں بدلتے. جو دھوکہ ہوتا ہے وہ یہ کہ قرآن کے لفظ نہیں بدلے لیکن ان کے معنی تو مسلسل بدل رہے ہیں. اگر آپ مفسرین کا مطالعہ کریں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کوئی تفسیر زمخشری ہے، اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، یا در منصور ہے یا تفسیر ابن کثیر ہے، اس میں کسی چند آیات کے ترجمہ تشریح پڑھ لیجئے، پھر اس کو آج کسی ماڈرن مفسر کی تفسیر سے پڑھیے، آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا، فوراً محسوس ہو جائے گا. وہ اس لیے ہو جائے گا کہ انسانی علم جیسے جیسے بڑھتا ہے ویسے ہی وہ انٹرپریٹیشن بھی اس کی بدلتی رہتی ہے. تو یہ بات کہ قرآن نہیں بدلتا، یہ ایک نرا دھوکہ ہے. قرآن بالکل بدلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ متن ہمیشہ خاموش رہتا ہے. اس میں معنی انسان ڈالتے ہیں، اس میں معنی مفکر، علماء، یہ لوگ ڈالتے ہیں. تو ایک ہی اصحاب کہف کے قصے سے آپ کو ٹائم ٹریول ایک بتائے گا، ایک ہی اصحاب کہف کے قصے سے آپ کو کوئی دوسری حقیقت بتائی جائے گی، ایک ہی اصحاب کہف سے آپ کو جو ہے وہ قرآن کی حقانیت پہ کوئی دور ازکار فلسفیانہ دلیل بھی بتا دی جائے گی، اور یہی کہا جائے گا کہ یہ قرآن میں ہے. یہ قرآن میں ہرگز نہیں ہے، یہ اس شخص کے دماغ میں ہے جس کو وہ قرآن مجید پہ پروجیکٹ کر رہا ہے. اب آتے ہیں اصل نقطے کی طرف. لوگ کہتے ہیں کہ سائنس بدلتی رہتی ہے، تو اکثر اسے سائنس کی کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن معاملہ الٹا ہے. سائنس کی طاقت ہی یہی ہے کہ وہ بدلتی ہے، کیونکہ اگر وہ بدلے گی نہیں تو آگے کیسے بڑھے گی؟ کیا آپ کئی ایک جگہ کھڑے ہوئے کہیں سفر کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو سائنس بھی ایسے ہی بدلتی ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر تفہیم دے سکے چیزوں کی، بہتر سے بہتر آپ کو انڈرسٹینڈنگ دے سکے لاز آف فزکس کی. اور اسی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے لاجک بھی بدلتی ہے، فلسفہ بھی بدلتا ہے. یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر سائنس جامد ہو جائے گی تو پھر فلسفہ اور لاجک بھی جامد ہو جائیں گے، کیونکہ فلسفہ اور لاجک انسان کی تجربے سے آگے کی چیز نہیں دیکھ سکتے. تو تجربے سے آگے کی چیز آپ کو سائنس ہی دکھاتی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے. اب جب کوئی مذہبی دفاع میں کہتا ہے کہ سائنس بدلتی رہتی ہے اس لیے ہم اس پر بھروسہ نہیں کرتے، لیکن اکثر بلکہ ہمیشہ وہ شخص روزمرہ کی زندگی میں سائنس پر مکمل اعتماد کرتا ہے. جہاز میں بیٹھتا ہے تو فزکس کو مانتا ہے، دوا لیتا ہے تو میڈیسن کو مانتا ہے، جی پی ایس استعمال کرتا ہے تو میتھمیٹکس کو مانتا ہے. لیکن جیسے ہی قرآن سامنے آتا ہے تو وہ اپنا گول پوسٹ بدل لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں اسپیشل پلیڈنگ، کہ بات ایک ہی ہے لیکن اگر آپ کا عقیدہ اس میں آ گیا تو آپ نے فوراً اس کا انکار کر دیا. یہ اسپیشل پلیڈنگ فیلسی ہے. میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن غلط ہے یا درست ہے. اصل سوال قرآن کا نہیں ہے، اصل سوال طریقہ استدلال کا ہے کہ آپ کا طریقہ استدلال ایک ہونا چاہیے. اگر قرآن مجید نہیں بدلتا تو پھر آپ اس کے نئے معنی کرنے کے مجاز ہرگز نہیں ہیں، سوائے الفاظ متشابہات میں جو آئے ہیں، آیات متشابہات ہیں، ان میں آپ کر لیں، آپ گھوڑے دوڑا لیں. لیکن قرآن 1400 برس سے پہلے سے آیا ہوا ہے، ہزاروں اس پہ تفاسیر موجود ہیں. رسول اللہ کی تفاسیر موجود ہیں، ابن عباس کی، ابی ابن کعب کی، عبداللہ ابن مسعود کی. یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا علم رسول اللہ کے شاگردوں کے علم سے زیادہ بڑا ہے. اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بات آپ ذرا کہہ کے تو دیکھیے، اسی وقت آپ کا انکاؤنٹر ہو جائے گا، اسی وقت آپ کو جو ہے جلا دیا جائے گا بلیسفیمی کر کے. لیکن یہی بات جب اسلام کے دفاع میں آپ کہتے ہیں تو آپ یہ بات بغیر کہے مان لیتے ہیں. یہ بٹوین دا لائنز ہوتی ہے جس کو آپ مان لیتے ہیں. ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی آپ اعتراض کریں کہ یہ اصل اسلام نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اصل اسلام کہاں ہے کسی کو بھی نہیں معلوم. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جیسے کہ منجمد جمی ہوئی چیز ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. جو کتابوں میں لکھا ہے وہ اسلام ہے، جو قرآن میں لکھا ہے جس کی تشریحات علماء مفسرین کرتے آ رہے ہیں 1400 برس سے، وہ اسلام ہے. جو مسلمانوں کی تاریخ ہے وہ اسلام ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اصل اسلام نہیں ہے. آخر اس اصل اسلام کے نہ ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے آپ کی شرمندگی جو آپ کو تاریخ کے کسی واقعے پر موجود ہے. اس کی بنیاد ہے آپ کی وہ خجالت جو آپ کو اس مورل اسٹینڈرڈ کی وجہ سے جو آج دنیا میں نافذ ہے، جس کے آگے قرآن مجید کا مورل اسٹینڈرڈ آپ کو 7ویں صدی کا مورل اسٹینڈرڈ لگتا ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ اصل اسلام نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ بات ہے. یہ سب سے بڑا لالی پاپ ہے جو مسلمانوں کو دیا جاتا ہے کہ اصل اسلام یہ نہیں ہے. بھائی اصل اسلام پہ لاؤ گے کہاں سے؟
اور کیا گارنٹی کہ تم جو بتا رہے ہو وہ اصل اسلام ہے اور جو پہلے کتابوں میں لکھا ہے وہ اصل اسلام نہیں ہے؟ مطلب میں کس طرح جج کروں گا کہ ایک ماڈریٹ مسلمان جو سوٹ بوٹ پہن کے لندن میں نماز پڑھا رہا ہے وہ صحیح اسلام بتا رہا ہے، لیکن جو افغانی لیڈر یا خیبر پختونخوا میں کوئی مولوی صاحب جو ہیں وہ جو اسلام پڑھا رہے ہیں بچوں کو وہ اصل اسلام نہیں ہے؟ کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا ہے ہیومن انڈرسٹینڈنگ اینڈ ہیومن انوائرمنٹ۔ جو لندن میں بیٹھا ہے، جو امریکہ میں بیٹھا ہے، جو بیلجیم میں بیٹھا ہے، جو ناروے میں بیٹھا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی ایک ماڈریٹ انٹرپریٹیشن کرے۔ جو افغانستان میں بیٹھا ہے، جو عرب کسی ملک میں بیٹھا ہے، جو حماس کا رکن ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی متشدد انٹرپریٹیشن کرے۔ تو یہ ہر جگہ انٹرپریٹیشن ہی ہے، تو یہ کہنا کہ اصل اسلام یہ اصل اسلام وہ، یہ بالکل لالی پاپ ہے، اس کو چوسنا چھوڑ دیجئے۔ آخری بات میں یہ کروں گا کہ قرآن سچا ہے کیونکہ اللہ نے کہا قرآن سچا ہے۔ یہ بھی مجھے کہا جاتا ہے، نظم قرآن پہ میں نے باتیں کی تو یہ آیت کئی دفعہ مجھے بتائی گئی، میں بہت اچھی طرح واقف ہوں اس آیت سے، سورہ قیامہ کی جو آیت ہے کہ اس کو ہم جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ میں سب سے اچھا ڈاکٹر ہوں، کیونکہ میری امی نے کہا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ سرکولر ریزننگ ہوگی۔ اسی لیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن محفوظ ہے اس لیے قرآن محفوظ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے، تو یہ بات سرکولر ریزننگ ہوتی ہے، اس سے حقیقت ثابت نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بنیادی فلسفیانہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی نظام خود کو خود سے ثابت کر سکتا ہے؟ یہ جواب سادہ نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ مفروضات موجود ہیں۔ مثلا سائنس ہی فرض کرتی ہے کہ فطرت کے قوانین مستقل ہیں، منطق کام کرتی ہے، ہمارے حواس قابل اعتماد ہے، لیکن ایک مذہبی شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر سائنس بھی کچھ چیزیں فرض کر سکتی ہے تو مذہب کیوں نہیں؟ لیکن یہ بہت بڑے فرق کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ سائنس کی بنیادی مفروضات تو اس کے کام کرنے والے اوزار ہیں۔ اگر کل یہ معلوم ہو جائے کہ کسی مفروضے ہائپوتھیسس تھیوری میں مسئلہ ہے تو سائنس اسے تبدیل کر سکتی ہے، لیکن ایک مذہبی دائرے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ نتیجہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہر بات آپ کو اس نتیجے کی حفاظت کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ یعنی کہ آپ جب یہ سرکولر ریزننگ دیتے ہیں تو آپ حقیقت کی پہچان نہیں کر رہے ہوتے، آپ حقیقت کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں جو آپ پہلے سے مان چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ، اور پھر دوسری بات جو میں نے ایک اور جگہ بھی بتائی تھی آپ کو، کہ جو سائنس کی مفروضات ہوتے ہیں وہ انسان کے تجرباتی شعور کا حصہ ہوتے ہیں، ہر انسان کے تجرباتی شعور کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ وہ اپنے حواس پہ بھروسہ کر سکتا ہے، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ منطق کام کرتی ہے، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ پاسٹ جو ہے وہ فیوچر کو پریڈکٹ کرتا ہے، سورج اگر آج نکلا ہے تو کل بھی لازماً نکلے گا۔ تو وہ صرف مفروضہ تو ہے کیونکہ میں اس کو سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ سے ثابت نہیں کر سکتا، لیکن یہ میرے تجرباتی شعور کا حصہ ہے جو تمام انسانوں میں مشترک ہے۔ تو یہ ہرگز ویسی بات نہیں ہے کہ یہ وہ مفروضہ ہے کہ جو آپ نے مذہب کو لے لیا، یہ بالکل الگ بات ہے۔ اٹس مچ 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 بیٹر ایویڈنس دین دا سرکولر ریزننگ کہ قرآن از ٹرو بیکاز اٹس مینشن ان دا قرآن۔ اس پہ دھیان دیجیے۔ چلیے میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں، کافی لمبی ویڈیو ہو گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس میں شادی کی عمر کے بارے میں کچھ بات کروں گا، لیکن وہ پھر ایک سیپریٹ ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلیے ملتے ہیں کچھ دنوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔